بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اللہ کریم نے اہل ایمان پر مختلف اعمال فرض قرار دی۔ اللہ کریم نے جتنے فرائض اہل ایمان پر رکھے ان کی مقدار محدود ہے، ان کی مقدار متعین ہے، اور اس مقدار کو پہنچنے کے بعد اس کام کی فرضیت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اہل ایمان پر ایک ایسا فرض مقرر فرمایا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کرنے والے کرتے رہیں، بہت زیادہ کریں، لیکن اس کی انتہا نہیں کہ یہاں پہنچ گئے تو بس، سوائے ایک فرض کی، اور وہ ہے ذکر الہی۔ اللہ کریم نے اہل ایمان پر اپنے ذکر کو فرض کیا، لیکن ذکر الہی کی کوئی خاص مقدار کرنے کے بعد یہ نہیں کہ ذکر پورا ہو گیا، 5 نمازیں پڑھی، فرائض پورے ہو گئے، 30 یا 29 روزے رکھے، رمضان کے روزے ہو گئے، زکوٰۃ 2.5% دی، بات ختم ہو گئی، حج زندگی میں 1 دفعہ کیا، بات ختم ہو گئی۔ ذکر الہی اللہ کریم نے اس کے لیے کوئی حد نہیں رکھی کہ ذکر کرنے والا کہے کہ میں جو فریضہ تھا وہ ادا کر چکا۔ یہ فریضہ وہ ہے جب تک جان میں جان ہے، اس کی فرضیت باقی ہے۔ 22واں پارہ سورہ الاحزاب آیت شریفہ 21، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر۔ ترجمان القرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی فرض مقرر نہیں فرمایا مگر اس کی ایک معلوم حد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرائض کی ادائیگی کے لیے کچھ لوگوں کو معذور قرار دیا، لیکن ذکر فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی حد نہیں رکھی کہ وہاں پہنچ کے بندہ کہے کہ جو فرض تھا وہ ہو چکا۔ اور دوسری بات انہوں نے ذکر کے بارے میں یہ فرمائی،
کوئی شخص ذکر کے چھوڑنے میں معذور نہیں، سوائے جس کے ہوش حواس ٹھکانے نہ، فرض اس کی فرضیت جاری اور اس کی فریض سب پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کثیر، بہت زیادہ ذکر کی حیثیت کو خوب اجاگر فرمایا۔ تین محدثین احمد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے فرائض بہت زیادہ ہیں مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھاموں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا یزال لسان رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے۔ کتنا وقت؟ 1 گھنٹہ، 10 گھنٹے، 1 دن، 10 دن، 10 ہفتے، 10 سال نہیں، جب تک زبان ہے اور زبان والے میں شعور ہے تب تک کیا ہو؟ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تو مرے تو تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو۔ اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کرے۔ بظاہر ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اگر پہلے سے زبان عادی ہوگی کہ وہ ذکر الہی سے تر رہے، انشاءاللہ عرش والے رب کی رحمت سے امید ہے کہ دنیا سے روانگی کے وقت بھی اللہ کی یاد سے تر۔ ذکر الہی کے حوالے سے ایک اور انداز سے بات کو سمجھنے کی عاجزانہ اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کچھ عبادات کا ذکر ہے، اب عبادات ہو چکی تو ذکر الہی ختم ہو گیا نہیں، ان عبادات کی انتہا پر ذکر الہی شروع کر۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، ذکر کی اہمیت اور بہت زیادہ ذکر کی ضرورت، اس کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے کچھ مقامات پر اللہ کریم نے اپنی عبادات، بڑی بڑی عبادات
ان کا ذکر کیا اور ان کے ختم ہونے پر ذکر الہی بہت زیادہ کرنے کا حکم دیا۔ بطور مثال سورہ النساء آیت شریفہ 103 دیکھیے، 5واں پارہ سورہ النساء آیت کریمہ 103، صفحہ کتنا ہے؟ 87۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، سو جب تم نماز کو ادا کر چکو، چھٹی ہو گئی، نماز سے چھٹی ہے، ذکر الہی سے چھٹی۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کریم کا ذکر کرو، حالت قیام میں، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر، بالفاظ دیگر ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیجیے۔ ایک اور مقام 28واں پارہ سورہ الجمعہ آیت شریفہ 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پس جب نماز ہو جائے، یہاں نماز سے مراد نماز جمعہ ہے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل سے تلاش کر رہے۔ نماز جمعہ ہو گئی، بکھرنے کا حکم آ گیا، کاروباری زندگی شروع کرنے کا مسئلہ آ گیا، لیکن ساتھ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ کی نماز سے چھٹی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے چھٹی نہیں۔ اور اللہ کا ذکر کتنا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم اللہ کا ذکر کرو، سب بولو بہت۔ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت شریفہ 198، دوسرا پارہ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، سو جب تم عرفات سے پلٹو۔ عرفات میں کیا کیا؟ کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ دعائیں کی، اللہ کا ذکر کیا۔ عرفات کے میدان سے تو غروب آفتاب کے ساتھ چھٹی ہو گئی، اب وہاں نہیں رہنا، لیکن جو ذکر الہی تھا کیا اس سے بھی چھٹی ہوئی؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، سو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مشعر الحرام کے پاس مزدلفہ میں۔ عرفات سے چھٹی ہے، اللہ کے ذکر سے چھٹی نہیں۔ چوتھا مقام سورہ البقرہ آیت شریفہ 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، عرفات سے آئے مزدلفہ میں، مزدلفہ سے آئے منا میں، 2 یا 3 یا 4 دن ٹھہرنے کے لیے، 10، 11، 12 یا 10، 11، 12 اور 13۔
یہاں عرفات سے فارغ ہو چکا، مزدلفہ سے فراغت پا چکا، اب منا میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ پانچواں مقام، اللہ کا ذکر خوب کر چکا عرفات میں، اللہ کا ذکر خوب کر چکا مزدلفہ میں، اللہ کا ذکر خوب کر چکا منا میں، اب حج مکمل ہو رہا ہے، طواف زیارت درمیان میں کر لیا، پھر منا سے فارغ ہو کے آ گیا، حجت طواف ودا کیا اور چھٹی ہو گئی۔ حج سے چھٹی ہے لیکن کیا ذکر الہی سے چھٹی ہے؟ سورہ البقرہ آیت شریفہ 200، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، سو جب تم حج کی عبادات کو ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جس طرح کہ تم یاد کرتے ہو اپنے آبا، اپنے باپ دادا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا۔ حج ذکر تھا، لبیک سے کام شروع کیا، طواف ودا پہ کام ختم کیا، ساری حج کی عبادات میں ذکر الہی ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کے بعد چھٹی، بس جب تم حج کی عبادات ادا کر چکو تو کیا کرو؟ جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ آئیے اللہ کے ذکر بہت زیادہ کرنے کی بات سیدنا زکریا علیہ السلام کے واقعہ سے سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت شریفہ 21، تیسرا پارہ، پیج صفحہ 51۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائے۔ بیٹے کی بشارت ملی ہے، خود مانگ رہے ہیں، اب جب بشارت ملی تو بات سمجھ میں نہیں آئی، میں بڈھا، بیوی، بانجھ، بیٹا کدھر سے؟ تو نشانی مانگ رہے ہیں کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے نشانی بنائیے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، آیت اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہ کر پائیں گے مگر اشارے سے۔ زبان بند ہے، لیکن زبان کی بندش کے باوجود کیا ذکر الہی ختم ہو گیا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، زبان کی بندش کے باوجود کسی سے بات نہیں کر سکتے اشاروں سے۔ ذکر الہی سے چھٹی ہے، اور ذکر کیجئے اپنے رب کا، بس ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیجئے بات ختم ہو گئی؟ نہیں، کثیرا، بہت زیادہ۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور شام اور صبح کے وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔
اے اللہ فضل الہی کو اور سننے والوں کو ہدایت دے. ہم اپنی چلتی ہوئی زبانوں کو ذکر سے غافل رکھتے ہیں، اور خوش نصیب لوگوں کو کیا حکم ہے کہ زبان کی بندش کے وقت میں بھی زبان تر رہے اللہ کی تسبیح سے اور اللہ کی ذکر سے. سیدنا زکریا علیہ السلام کی ایک اور بات سنیے. سورہ مریم آیات 9 اور 10. قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کیا، کنہوں نے؟ بولو، زکریا علیہ السلام. اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنائیے. قال آیتک، اللہ کریم نے فرمایا آپ کی نشانی یہ کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک گفتگو نہ کر پائیں گے، اگرچہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، کوئی بیماری آفت مصیبت نہ ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہونے کی حالت میں 3 دن تک بات نہیں کر سکتے. اب دیکھیے زکریا علیہ السلام جن کو حکم دیا گیا تھا کہ زبان بندی کے ایام میں کیا کرنا ہے، اللہ کا بہت زیادہ ذکر اور تسبیح کرنی ہے شام اور صبح کو. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ فخرج علی قومہ من المحراب، محراب سے اپنی قوم کے پاس آئے. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، تو انہوں نے اپنی قوم کو اشارے سے حکم دیا. کس سے؟ بولو، یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام کے وقت. بات کا خلاصہ، ذکر الہی وہ فریضہ ہے جس کی فرضیت دائمی ہے، مسلسل ہے. حتیٰ کہ زبان بند بھی ہو جائے تو پھر بھی بقدر استطاعت جس صورت میں ممکن ہو ذکر الہی کرنا ہے. اور بات کے ختم کرنے سے پہلے یہاں ایک بات میں آپ نوٹ فرما لیں. ذکر الہی پہ کیا خرچ ہوتا ہے؟ کروڑوں، لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں، کچھ بھی. ذکر الہی کے لیے کیا مشقت ہے؟ کچھ بھی نہیں. ذکر الہی کے لیے کوئی مخصوص کیفیت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.